اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ عرض کروں گی۔ واقعہ سننے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت آئے گی، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود پاک آپ تک کیسے پہنچے گا، حالانکہ آپ کے وصال کو مدت ہو چکی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے ناظرین، دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ ایک پل مصیبت ہے تو دوسرے پر راحت اور خوشیاں ہوتی ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایمان لانے والوں کے بہت خلاف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہما اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ شروع ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، مگر یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ڈر سے اپنا اسلام پوشیدہ رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان دونوں کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو غصے میں آگ بگولا ہو کر بہن کے گھر پہنچے۔ دروازہ بند تھا اور اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر سب گھر والے ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلا کر بولے، اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر زمین پر پچھاڑ دیا اور مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہما اپنے شوہر کو بچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑنے لگی تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا تمانچہ مارا کہ کان کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ بہن نے نہایت جرأت کے ساتھ صاف صاف کہہ دیا کہ عمر، سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب ہم اسلام سے کبھی ہرگز نہیں پھر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کا جو لہو لہان چہرہ دیکھا اور ان کا جوش و جذبات میں بھرا ہوا جملہ سنا تو ایک دم ان کا دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر چپ کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن شریف کے ورقوں کو سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے سورۃ الحدید کی چند آیتوں کو بغور پڑھا تو کانپنے لگے اور قرآن کی حقانیت کی تاثیر سے دل پہ قابو ہو کر تھرا گیا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمینو باللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو پھر حضرت عمر ضبط نہ کر سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بدن کی بوٹی بوٹی کانپ اٹھی اور زور زور سے پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پھر ایک دم اٹھے اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے چمٹ گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اس حقائق سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم اللہ پاک کا سچا کلام ہے،
بڑے سے بڑے انسان کے سامنے اگر اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ پاک اس کے دل میں اپنے کلام پاک کے صدقے ہدایت کا نور پیدا فرما دیتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ابتدائے اسلام میں جن لوگوں نے اللہ پاک کے پیارے دین کو قبول کیا انہیں ہر طرح کی تکلیفیں دی گئیں تاکہ وہ اس دین سے اپنے آپ کو دور کر لیں، مگر قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثار صحابہ و صحابیات پر کہ اپنے بدنوں پر تکالیف کو برداشت کرنا گوارا کر لیا، مگر دین کامل و اکمل کو چھوڑنا، اللہ پاک کی وحدانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے انکار کرنے کو گوارا نہیں کیا، بلکہ جب بھی جس بھی میدان میں دین حق کی خاطر جانی، مالی یا بدنی قربانیوں کی ضرورت پڑی تو صحابہ کرام نے اپنا تن من دھن پیش کر دیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ دین حق کے لیے قربانیاں دینے کے لیے صحابیات رسول بھی ہر دم نہ صرف تیار رہا کرتی تھیں بلکہ کئی صحابیات نے ضرورت کے وقت راہ حق کے لیے اپنا مال، اپنی اولاد، بھائی، والد اور شوہر، یہاں تک کہ اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ کئی صحابیات کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سنگین تکلیفیں دی گئیں، گھر والوں نے بھی ان پر ظلم و مصیبتوں کی داستانیں رقم کی، مگر اللہ پاک کی نیک بندیوں نے ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیا۔ میرے پیارے ناظرین، مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔